اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرعون کے خواب اور یوسف کی تعبیر کے ذریعے دہریہ کو چیلنج۔ قرآن سورت یوسف 12:43۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ بائبل تورات پیدائش 41 آیت 1 سے لے کر 7 تک۔ پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لب دریا کھڑا ہے اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر میزبان میں چرنے لگیں۔ اس کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور 2 اصلی گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی، اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا، اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ٹنکی میں اناج کی 7 موٹی اور اچکی بالی نکلی۔ ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالی نکلی۔ یہ پتلی بالی ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیوں، اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا۔ خواب کی تعبیر قرآن اور تورات میں۔ قرآن سورت یوسف 12:47 سے لے کر 49۔ یوسف نے یہ تعبیر دی کہ تم 7 سال تک لگاتار عبادت غلب گویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے ذخیرہ کے۔ بائبل تورات پیدائش 41 آیت 26 سے لے کر 27 تک۔ یوسف نے خواب کی یہ تعبیر بتائی، وہ 7 اچکی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچکی بالی بھی 7 برس ہیں۔ خواب ایک ہی ہے، اور وہ 7 بد شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلی، اور وہ 7 خالی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالی بھی 7 برس ہیں، مگر وہ قحط کے 7 برس ہیں۔ حضرت یوسف کی یہ تعبیر سن کر فرعون بہت خوش ہوا، اور حضرت یوسف کو مصر کا گورنر بنا دیا، اور اناج کے ذخیرہ کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت یوسف پر لگائی۔ خلاصہ کلام قرآن اور تورات سے ثابت ہوا کہ 7 سال خوش حالی اور 7 سال قحط کے ہیں، یعنی 14 سال کی آب و ہوا کلائمیٹ پہلے سے اعلان کیا گیا۔ اعلان کے مطابق ہی 14 سال کی آب و ہوا کلائمیٹ ہوئی، یعنی 7 سال تک بارش ہونا اور 7 سال تک بارش نہ ہونا، یعنی 14 سال کی آب و ہوا کلائمیٹ پر پورا کنٹرول اللہ کا ثابت ہوا۔ اس کا مطلب ہوا کہ سب کچھ اپنے آپ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جس کا حکم چلا ہے اسی کو ہم لوگ اللہ کہتے ہیں۔ یہی دہریہ کو چیلنج ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اب اگر کوئی دہریہ اس خواب کو ایک چھوٹا کہانی سمجھے تو فرعون کی منی کے ذریعے ان کے لیے ایک بہترین جواب ہے۔ دہریہ کے رد میں فرعون کی منی بھی ایک نشانی۔ فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے بتایا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، اور قرآن کے نزول کے 1300 سال بعد فرعون کی لاش مصر میں دریافت ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن کی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سننا اور سمجھنا چاہیے۔